کہ پردیسی جب چھٹی آتا ہے مہینہ دو مہینہ اپنے گھر بچوں میں گزارتا ہے اور چھٹی ختم ہوتی ہے تو جاتا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ کوئی پردیسی مسافر ہی خوب سمجھ سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ عمرے کے لیے جا رہا تھا تو میری ساتھ والی سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل آنکھیں اس کی سرخ ہیں، بات وہ کرتا نہیں ہے۔ چلتے چلتے جہاز بلندیوں پہ پہنچا، اڑان لے رہا ہے، اتنے میں جب برابری پہ آیا فضا کے تو کھانا لگنا شروع ہوا۔ میں نے ٹیبل کھولی، اس کی ٹیبل اسی طرح بند ہے، میں ٹیبل نہیں کھولی۔ خاتون آئی، کھانا دیتے جا رہی ہے سب کو، اس کی ٹیبل اس نے نہیں کھولی تو اس نے کھول کے نیچے کر دی، نے پھر اوپر کر دی۔ کہنے لگی آپ کھانا نہیں کھاتے؟ سر ہلا نہیں کھاتے۔ میں کہا اس نے ٹکٹ تو دی ہے، کھاتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ ایک انتہائی غم میں ڈوبا ہوا ہے، تو میں نے اس کو سلام کیا، تعارف کروایا، مجھ سے ملا۔ میں نے کہا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگا حلق سے نہیں اتر رہا۔ میں نے کہا بھائی کھا لو۔ کہتا ہے میں نے کہا کیوں اتنے؟ کہتا ہے چھٹی آیا تھا 2-3 مہینے، بیٹا ہے چھوٹا، وہ اتنا مانوس ہو گیا کہ میں عام دنوں میں بھی چھپ کر اس سے گھر سے نکلتا تھا، آج صبح سویرے میں نکلا ہوں اس کو سویا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، اس کو جگایا نہیں ہے، تو وہ گھر پہ بستر پہ سویا ہوا میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس وقت رو رہا ہوں کہ اٹھا ہوگا تو اس نے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہو۔ تو اس کی باتوں سے میرا بھی دل نرم ہوا، میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا اللہ آپ کی روزی میں برکتیں ڈالے۔ یہ میں ایک پس منظر بیان کرتا ہوں کہ مسافر کی کیا حالت ہوتی، حالانکہ بچے کو ویرانے میں وہ نہیں چھوڑ کے گیا، ماں باپ، اس کا باپ یعنی دادا موجود ہے گھر میں، بھائی موجود ہیں، اپنے خاندان میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے دل کی کیا حالت ہے۔ تو اللہ کے خلیل کے دل پہ کیا گزری ہوگی جہاں زندگی کا کوئی آثار نہیں ہے اور بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے کا بیٹا ہے، 99-96 سال کی عمر میں مانگ مانگ کے اللہ سے اللہ نے دیا اور اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن حکم ربی تھا، چھوڑ کے چلے گئے۔ جیسے ہی بے بچوں اور بیوی کے بیچ میں پہاڑ حائل ہوا، پہلے تو دیکھتے دیکھتے جا رہے ہیں نا، جب بیچ میں رکاوٹ آئی، پہاڑ کی اوٹ آئی، فوراً التجا شروع کر دی۔ قرآن نے وہ دعا نقل کی، کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں نے اپنی بعض اولاد ایسے ویرانے میں لا کے بسا دی ہے، غیر ذی زرع جہاں کوئی کھیتی نہیں، لیکن کہاں عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے شان والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ربا اس لیے کہ یہ نماز قائم کریں۔ اب بھی تو دودھ پیتا بچہ ہے لیکن اس کے مستقبل کی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کعبہ بھی آباد ہوگا ایک دن اور یہ نمازی بھی بن جائے، اور دعا بھی عجیب ہے، فرمایا فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل مائل کر ان کی طرف، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں میں سے روزی دیں، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ نتیجہ دیکھا، ابھی کھیتی بھی نہیں ہے، روزی کس کی مانگی جا رہی ہے؟ جہاں سبز تنکا تک نظر نہیں آ رہا وہاں دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو پھلوں کی روزی دے، اور دعا ایسی قبول ہوئی
کہ سرسبز و شاداب ملکوں میں جو پھل نہیں ملتا وہ اس جو ہے بغیر کھیتی والی بستی میں سال کے 12 مہینے دستیاب ہوتا ہے.